غیر مسلم اسلام کو
بدنام کرنے کی خاطر یا یہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے کی خاطر وہ کر رہے ہیں اس کو سمجھیں وقت پر اور اس کا جو ہے صدبات کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ ماشاء اللہ سے آج کا عنوان جو ہے اتنا اہم اتنا موضوع ہے، آج کل کے اخباروں کو اٹھا کے دیکھیے آپ، بلکہ ہفتہ پہلے جو ہے ہمارے اسلام کے نظر بہت بڑے مفکر جو ہے انہوں نے بھی اس پہ یہ کہ اقتدار اس کے اوپر ایک مضمون لکھا ہے۔ تو اگر ہم کو بچیاں دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کی معلومات کو پھنس نہ جائیں، اور تفصیلات آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ مفتی حسن صاحب اس تفصیل سے جو ہے آج کل کے حالات میں شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، وقال تعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، صدق الله العظيم۔ وعن معاذ رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین اعزام، اس وقت پورے ملک کے اندر جس طریقے کی ارتداد کی لہر چل رہی ہے، ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میرے سے پہلے انہوں نے بہت اچھی تشریح کی ہے۔ ارتداد کہتے ہی ہیں دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر اس سے ہٹ جانا یا دوبارہ جو ہے کوئی اور مذہب قبول کر لینے کو اس میں ارتداد کہا جا سکتا ہے۔ ارتداد کی خبریں جب بھی آتی ہیں، ملک کی میڈیا اس کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایسی خبروں کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس سے ایک فائدہ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا ہو، اور مسلمان اس سے جاگنے کے بجائے اس کے اوپر تبصرے اور بہت ساری ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جس سے سوائے سوشل میڈیا پر ہماری محنت ہونے کے زمینی اور حقائقی فائدہ سے ہم دور ہوتے چلے جائیں۔ یقیناً ارتداد ایسی چیز ہے جس کو اگر ہم کہا جائے تو زندگی ملنے کے بعد مر جانا یہ آسان ہے، لیکن مذہب اسلام ملنے کے بعد اس سے ہٹ جانا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں
ان میں مرد بھی ہے، خواتین بھی ہے، لیکن امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کسی ایسی مہاجر صحابیہ کو نہیں جانتی ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو پھر اسلام سے منحرف ہوئے۔ مردوں میں تو ایک دو نام مل جاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں اور وہ ہجرت کر کے کسی اور طرف چلے گئے اور وہاں کا مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لیا۔ لیکن خواتین کے اندر ایسی کیفیت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ خواتین اسلام کے اندر اسلام کی کس درجہ عظمت اور محبت ان کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے جس گود کا انتخاب کیا ہے وہ ماں کا ہی ہے، اور وہیں پر پرورش پانے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اسلام کی گہرائی اور اسلام کے بنیادی عقائد کو وہیں سے لیتا ہے۔ آج بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مائیں اس درجہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی ہیں جو پہلے زمانے میں خواتین اپنے بچوں کی کرتی ہیں۔ اسلام کے بنیادی جو کلمات ہیں جس کو ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل اور اسی طریقے سے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، یہ جو کلمات ہوا کرتے تھے بچپن ہی میں بچے اس کو رٹ لیا کرتے تھے، ماں کی گود ہی میں اس کے ترجمے یاد کر لیا کرتے تھے اور اس کا اثر پوری زندگی ہوا کرتا۔ لیکن آج بچے اس تربیت سے محروم ہیں، جس کے نتیجے میں آج ارتداد کی شکار جو ہے وہ خواتین زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور ارتداد کی شکار جو خواتین ہو رہی ہیں دوسری سب سے بڑی وجہ وہ ہمارا بچیوں کو موبائل فون دے دینا ہے۔ ہم اپنے بچیوں کی تربیت ایک طرف نہیں کر پا رہے ہیں، دوسری طرف ہم ان کی خواہشات اور وہ جو مطالبات کرتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا پسینہ، اپنا خون سب کچھ بہا کر ہم ان کے ہاتھوں میں شہوتاً ایسی چیز تھما دے رہے ہیں جو ان کے لیے زہر بن جائے، اور جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنے ایپ موبائل کے اندر ہوتے ہیں جس میں بے حیائی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں بہت کچھ ایسے فحش لٹریچر کا مواد ان میں موجود ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر ہمارے گھروں میں پہلے جس طریقے سے ماحول ہوا کرتا تھا وہ ماحول بھی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم نے اپنے گھروں کے اندر بالغ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں ان کو ہم نے الگ الگ روم دے دیے ہیں، تنہائی اور دوسرا فون، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے جو ہے زہر بن کر ثابت ہو رہی ہیں۔ آج شہر ہی نہیں بلکہ دیہات اور گاؤں کی لڑکیوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل فون، اور یہ موبائل فون ہی ہے جس کے ذریعے سے غیر مسلم لڑکے ہماری بہنوں کے اوپر اور ہمارے ماؤں کے اوپر، ہمارے بچیوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دوستی کا پیغام بھیجتے ہیں اور آہستہ آہستہ دام محبت میں گرفتار کر کے ان کو اپنے گھروں سے اٹھا لے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم کسی ضرورت سے اپنے بچوں کو موبائل فون دے رہے ہیں تو اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ خاص طور پر ماں باپ کو ان کے موبائل کا کوڈ معلوم ہونا چاہیے اور ہر ایپ کا کوڈ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں بلا جھجک جب چاہے جب ماں باپ اس کو کھول کر چیک کر سکتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ جو ارتداد کی جو خبریں جس تیزی سے آ رہی ہیں اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں ہوں یا بچے ہوں ان کے سامنے اسلام کی ان خواتین اور ان صحابیات اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات کو بتلائیں جنہوں نے اسلام کے خاطر کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کی وہ پہلی خاتون ہیں جن کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے، اور یہ مرتبہ کس لیے ملا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں کفار مکہ پورے خاندان پر ظلم و زیادتی کا شکار، ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے تھے، اور بالآخر اس خاندان میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا جنہوں نے اسلام کے خاطر سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ یہ جان کی جو قربانی پیش کی ہے وہ اسلام سے ہٹ جانے پر نہیں، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد پھر کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس راہ میں اپنی جان تو گنوا دی، لیکن اس راہ سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ جو استقامت ہے، یہ جو ہمت ہے، جو حوصلہ ہے، یہ آج ہماری خواتین کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ میرے بھائیو، اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کے واقعات کو ان لوگوں کے درمیان میں بتلایا نہیں ہے، ہم نے اسلام کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا ہے، ہم نے مذہب اسلام کے بارے میں جو محبت اور جو عقیدت ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ عقیدت اور محبت ہم نے اپنی نسلوں کے اندر منتقل نہیں کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسے نتائج ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب نعمانی دعوت برکاتہ جب 2002 میں گجرات کے اندر جو سانحہ پیش آیا جس میں مسلم کش فسادات ہوئے تو ریلیف کی خدمت انجام دے رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس موقع پر بہت سارے تنظیمیں مسلمان علاقوں کے اندر ریلیف کا کام کر رہی تھی، اور باضابطہ جب کوئی قافلہ گزرتا ریلیف کے واسطے کہہ دیتے کہ فلاں علاقے کے اندر دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ دوسری جگہ چلے جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم لوگ جا رہے تھے تو درمیان میں کسی نے رہبری کی کہ وہاں پر ریلیف تقسیم ہو رہی ہے، آپ دوسرے علاقے کے اندر جا کر تقسیم کیجیے تاکہ جو لوگ محروم ہیں ان تک صحیح طور پر اناج، غلہ، کپڑے وغیرہ پہنچ جائیں۔ حضرت دوسری طرف رخ کر دیے تھے، لیکن دل نے کہا کہ نہیں، اس طرف جانا چاہیے، تو پھر اپنے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی اس طرف موڑیے، اور پھر وہاں جانے کے بعد انہوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ منظر یہی تھا کہ ایک جگہ ریلیف تقسیم ہو رہے ہیں، ایک بچہ جب اسٹیج پر جا کر ریلیف لینے کے لیے جاتا ہے تو اس سے کچھ کہا جاتا ہے، تو جو ریلیف اس کے ہاتھ میں تھا وہ پھینک کر وہاں سے اسٹیج سے کودتا ہوا باہر چلا جاتا ہے اور بہت دور تک بھاگ جاتا ہے۔ حضرت نے فوراً کہا کہ اس بچے کا پیچھا کیجیے، اور پھر اس بچے کو پاس جا کر کہا کہ کیا ماجرا ہے، میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے پاس بسکٹ اور چاکلیٹ وغیرہ دینے کے بعد ان لوگوں نے ایک نعرہ لگانے کے لیے کہا، میرے مکتب کے استاد نے بتایا تھا کہ نعرہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے، میں مر جاؤں گا، بھوکے رہ جاؤں گا، لیکن اس زبان سے وہ کلمہ ادا نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ایک مسلمان بچے کے دل میں مکتب میں پڑھانے والے استاد نے جو توحید کا نقشہ کھینچا ہے، اگر ہر گھر کے اندر ایسے ہی توحید کا نقشہ ہماری بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے، مسلم گھرانوں کے اندر اگر ہو جائے تو انشاءاللہ ارتداد بالکل بھی نہیں۔ ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو کہ ارتداد یعنی مذہب اسلام سے ہٹ جانا کس درجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ہی واضح انداز میں فرمایا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مسلمان مردوں، تم مشرکہ یعنی کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور اس کے مقابلے میں ایک مومنہ باندھی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے اس کی کسی بھی خوبی تمہیں بھلی لگتی ہو، حسن کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اس کے اخلاق کے اعتبار سے، کسی طریقے سے بھی وہ بہتر لگتی ہو، لیکن اس کافر یا مشرکہ عورت کے مقابلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایک مسلمان باندھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا
کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح کسی کافر مرد سے مت کرو، اس کے مقابلے میں غلام مسلمان مرد ہے اس کا نکاح کر دینا بہتر ہے کافر اور مرد سے نکاح کرنے۔ آگے اللہ رب العزت نے وجہ بیان فرمائی کہ یہ جو مشرکہ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اولئک یدعون الی النار، وہ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ رب العزت تمہیں جنت اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچیوں کے اس لیے ہم اپنے بچیوں کی پرورش کی تھی کہ وہ بڑے ہونے کے بعد جہنم کے راستے پر چل پڑے؟ آج ارتداد کی شکار جو خواتین ہو رہی ہیں، اس میں غور و فکر کیا جائے تو دو باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے وقت پر اپنے بچیوں کا نکاح نہیں کیا ہے، وقت پر ہم نے اپنے بچیوں کا نکاح نہیں کیا ہے، اور عنوان چاہے کوئی بھی ہو، تعلیم بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور بچیاں اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی کہ وہ تعلیم کمپلیٹ کر لیں، تعلیم مکمل کر لیں، اور تعلیم مکمل کرتے کرتے وہ اس عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ اب ان کو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ ایسے لڑکوں کے دام محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں جو ان کو جھوٹا لالچ دے کر ان کو اپنے محبت میں گرفتار کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے مذہب کی طرف لے جاتے ہیں۔ جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب ابھی جمعرات کے دن علماء کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے میڈچل جانا ہوا تو ایک آٹو میں سوار ہو کر میں جا رہا تھا، تو چونکہ وہ دعوت اسلامی اکیڈمی چلاتے ہیں تو غیر مسلموں میں دعوت دینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اسی جذبے کے تحت انہوں نے اس سے بات چیت کی، اور بات چیت کے درمیان میں اس آٹو ڈرائیور سے انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے کہا کہ لیکن میرے رابطے میں ایک مسلم لڑکی ہے جو اس وقت ڈگری حاصل کر رہی ہے، میں نے اس کے ماموں سے بات کیا تو ماموں نے انکار کر دیا ہے، لیکن وہ بچی اس درجہ میری محبت میں گرفتار ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر میری طرف آنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے علاقے کے اندر ہو رہے ہیں اور ہم خواب غفلت کا شکار ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کس گھر سے کون سی لڑکی کس وقت گھر سے راہ فرار اختیار کرے اور کسی مندر میں یا کسی اور جگہ پر جا کر اپنا نکاح کر لے یا کورٹ میرج کر لے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قبل اس کے کہ ہم یہ وبا ہمارے گھر تک پہنچ جائے، ہم جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر تعلیم ہم بچیوں کو ضرور دلائیں، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کے ایمان کو اس درجہ مضبوط کر لیں کہ سامنے طوفان بھی آ جائے تو وہ جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمارے بچیوں کے اندر ایمان اس درجہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، شعر تو پورا مکمل طور پر یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یعنی توحید کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ مسلم معاشرے کے اندر پھیلنے والی برائیاں اور جو شرک کی طرف مائل کرتی ہیں ان سب سے وہ بیزارگی کا اظہار کر دے، اور اسی طریقے سے ہر چیز کو وہ جو ہے توحید کے نظریات کے اوپر رکھ کر باطل جو نظریات ہیں ان سب کو ٹھکرا دے۔ یہی تو ہے کہ خدا کل حشر میں یہ کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ آج اس کی ضرورت ہے، ہمارے اندر توحید پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم توحید کو سمجھیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سمجھیں۔ اگر وحدانیت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھ رہے ہیں، تو دنیا کی سپر پاور طاقتیں بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ابھی آپ 20 سال تک افغانستان پر مسلط امریکی فوج اور اس کے اوپر جو ہے
مختلف ممالک کے لوگ فوجی جو ہے معاون بننے رہنے کے باوجود وہ لوگ اسلام کے آگے جو ہے سر نہیں ہو. یہ جو ہے توحیدی طاقت ہوتی ہے. ایک بندہ جب مومن بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں ضرور، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی محبت، اللہ رب العزت کی وحدانیت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ تین جو بنیادی عقائد ہیں اس کو مضبوط کریں. دوسری چیز، بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں سادگی اختیار کرنا. ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب مدد اللہ علی ایک کتاب کے دوران فرما رہے تھے کہ خرچ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے والد پر جتنا بوجھ کم ہوگا نکاح کے اندر اتنی ہی برکت آئے. آج غریب گھرانوں کی بچیاں اس لیے بن بیائی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے جوڑے کی رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا ہے، ان کے فرنیچر کا بندوبست نہیں ہو سکا ہے، ان کی کفالت کرنے والے کوئی موجود نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں پر ہونے والے اخراجات کو کم سے کم کر کے ان اخراجات میں جو کمی آئی ہوئی ہے، ہمارے اندر طاقت اور سکت ہے، لیکن ہم نے اپنی بچیوں کی شادیوں میں اس لیے کم خرچ کیا ہے کہ ان بچے ہوئے پیسوں سے ہم غریب لڑکیوں کی شادیاں کریں گے تو میرے بھائیوں یقیناً اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں. اور پھر جہیز جو ایسی سماج کے اندر ایسا جڑ پکڑ لیا ہے کہ ایک غریب سے غریب انسان بھی جب اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہے تو اس کو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا یا اس کا بندوبست کرنا اس کے لیے ضروری ہو جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں آپ اگر دیکھیں گے تو نکاح بہت سادگی سے ہوتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشر مبشرہ کے صحابی ہیں اور اللہ رب العزت نے یہ بہت مال دیا ہے، تاجر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے کپڑوں پر زرد نشان دیکھا جو عام طور پر عورتوں سے اختلاط کے نتیجے میں کپڑوں پر آ جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دے کر میں نے یعنی مہر کے طور پر ان کا سونا دے کر میں نے ایک عورت سے نکاح کیا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاکن، ولیمہ کیجیے اگرچہ کہ ایک بکری ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شادی میں مدعو نہیں کیا ہے. اسلام نے نکاح کو اتنا آسان بنا دیا کہ دو مرد، ایک مرد یا دو عورتیں اگر موجود ہیں اور ایجاب و قبول ہو رہا ہے اور سننے والے اتنے لوگ موجود ہیں تو نکاح کا انعقاد ہو جائے گا. قانونی اعتبار سے ہمیں جو ہے قاضی کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ سب چیزیں ضروری نہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں ماں باپ کو، سرپرستوں کو خطاب کر کے فرمایا، خاص طور پر والد کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا اور اس کی اچھی تربیت کرنا، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کا انتظام کرنا، یہ والد کی ذمہ داری. آج نکاح بالغ ہو جانے کے بعد کتنے سالوں تک بچیاں اور بچے جو ہے بے نکاح گھروں میں بیٹھے ہوئے. ظاہر سی بات ہے فطرت کے خلاف اگر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہے. یہی چیز آج نکاح میں دیر ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں غلط روش پر لوگ چل رہے ہیں اور جنسی بے رحمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. چاہے وہ کسی اور کے ذریعے سے ہو، ان کو صرف جنسی تسکین لوگوں کو چاہیے، اس میں مسلمان غیر مسلم سب شریک ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں نکاح وقت پر اور سادگی کے ساتھ انجام دینے سے انشاءاللہ یہ ارتداد کی لہر میں بڑی طور پر کمی واقع ہوگی.
بلکہ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم اپنے کسی بیان میں یہ فرمایا ہے کہ کتنی غیر مسلم خواتین بچیاں ہیں جنہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مسلمانوں کو تاکید کریں کہ وہ اپنا نکاح اسلام کے مطابق اور سنت کے مطابق کر دیں، تو اس کے نتیجے میں ہم جو خواتین ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن اسلام کی اس خوبی کو ہم بہت لائک کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اور ایسا معاشرہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ تو ارتداد کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے مسلم سماج کے اندر نکاح کو مشکل بنا دینا ہے۔ اور پھر آج باضابطہ پلاننگ کے طور پر حکومت کی سرپرستی کے اندر باضابطہ ایسی تحریک شروع کی گئی ہے کہ مسلم خواتین کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کو اپنے گھروں کی بہو بنایا جائے، ان کی کوکھ سے مسلم بچے نہیں بلکہ ہندو بچوں کو جنم دیا جائے۔ ایسی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلائی گئی ہیں، بلکہ باضابطہ ایسے نوجوانوں کو لالچ دیا گیا ہے کہ 2 لاکھ 5 لاکھ تک کا پیکج ہم تمہیں دیں گے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ مسلم خواتین سے، مسلم لڑکیوں سے آپ دوستی کریں اور ان کو اپنے محبت کے اندر گرفتار کریں اور پھر ان کو ان کے گھروں سے اٹھا کر لے کر آئیں، ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دیں گے، کہیں 5 لاکھ روپے دیں گے۔ اس طریقے کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی مسلم گھرانوں کے اندر جو شعور بیدار ہونی چاہیے تھی وہ ابھی شعور بیدار نہیں ہوا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھروں کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ ہوش میں نہیں آتے ہیں، اور جب ہم سنتے ہیں تو ہم سننے کے بعد کوئی دیر کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اس کے اوپر رپلے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ ایک مضبوط اور ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کتنی رکاوٹیں پیش ہو رہی ہیں۔ باضابطہ اس کے گھرانوں کے گھر کے اندر گھس کر لوگ جو ہے کس طریقے کی مار پیٹ کر رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے۔ یہ سب جو ہے اصل میں اسلام کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہے، اور باطل جو ہے قرآن مجید میں خود کہا گیا ہے کہ جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جو لوگ دام محبت میں گرفتار ہو کر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں یا ایمان کا سودا کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ نادانی کی وجہ سے، اسلام کی محبت اور اسلام کی عظمت نہیں ہونے کی وجہ سے، یا اسلام کی تعلیمات ان تک کس طریقے سے پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچنے کی وجہ سے وہ اسلام سے منحرف ہو رہی ہیں۔ اگر اسلام کی حقانیت اور اسلام نے جو سکھایا ہے اگر وہ واضح طور پر ان کو معلوم ہو جاتا تو وہ وہی ہوتا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ قُتِلْتَ، اگر کہ تم جلا دیے جاؤ، اگر کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت مولانا پیر عبدالقادر صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ اپنی کتاب لاہور سے تاحال کے مقارہ سبقن کے اندر ایسے سینکڑوں واقعات جو روس کے اندر، رشیا کے اندر، جہاں پر مسلم معاشرے کا جڑ سے ختم کر دینے کا پلان کیا گیا تھا اور وہاں پر کمیونزم چھا گئی تھی، اس وقت مسلمانوں نے وہاں پر اس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان ماؤں کو سلام جو اپنے گھر میں ہونے کے باوجود اپنے تہخانے کے اندر بچوں کو 1 سال تک 6 مہینے تک قید کر کے وہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی، اور جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے تو 3 مسلم ریاستیں اس کے اندر وجود میں آئی، 3 ریاستیں بن گئی۔ یہ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اور خاص طور پر خواتین اسلام نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جس وقت کمیونزم وہاں پر آ گیا تھا اور اس کی حکومت آ گئی تھی تو باضابطہ ہر چیز پر پابندی کر دی گئی تھی۔ بچے اسکول کو جاتے تھے تو ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آج ماں باپ نے تمہیں گھر میں کیا سکھایا ہے، اور ان کو پتا چلتا کہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دی ہے یا بچے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھایا ہے۔ اگر بچے کے زبان سے وہ نکل جاتا تو ماں باپ کو گرفتار کر دیا جاتا، پھر اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ ایسے
ماحول کے اندر ان لوگوں نے اپنے گھروں میں تو باضابطہ شراب کی بوتلیں رکھی ہیں، فحش تصاویر کو لگا رکھا ہے، لیکن ان کے تہخانے کے اندر ایک نصاب ہے، ایک مدرس ہے، ایک بچہ ہے، اور وہاں پر 1 سال کا کھانا فراہم کر دیا گیا ہے، اور اسی تہخانے کے اندر 1 سال تک بچہ اور مدرس دونوں وہاں پر رہ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ روس کے لوگ وہاں پر آتے، کمیونزم کے لوگ وہاں پر آتے تو دیکھتے کہ یہاں پر شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، فحش تصاویر ہے، تو کہتے کہ یہ تو ہمارے ہی ہم نوا ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے۔ اور بعض ایسے واقعات بھی لکھا ہے کہ بچوں کو ایک جنازے کی شکل میں لے جا کر وہاں پر باضابطہ قبروں کے اندر بٹھا کر قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت ہوا جب باضابطہ مسلط حکومت کر دی گئی اور کمیونزم کو وہاں پر مسلط کر دیا گیا، اور حکومت کی جانب سے باضابطہ مسلمان ہونے پر یا مسلم نام رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن جب اس کے ٹکڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت کتنی ریاستیں مسلمانوں کی بن گئی، اس میں بھی خواتین اسلام کا اہم کردار رہا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ آج ہم بھی اپنے گھرانوں کے اندر مسلمان جو خواتین ہیں ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ اپنے گود میں پلنے اور پڑھنے والے بچے کے درمیان میں ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت، جس وقت ہم ہندوستان میں آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پڑوسی ملک کا پرچم سب سے پہلے بلند کیا ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے، روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے، جو کنارے پر جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے کچھ ذرات بچ گئے تھے دسترخوان پر، تو انہوں نے ایک کونے کے اندر جو ہے ان ذرات کو پھینک دیا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8-10 سال کی ہے، وہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا رہا ہے۔ ایک تو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے غربت کا یہ عالم تھا۔ حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بچے کے قریب گئے اور جا کر اس سے پوچھا، نام پوچھا، اور بتایا کہ میں تمہیں ہندوستان لے کر جاؤں گا، تمہیں اچھے اچھے کھانے وہاں پر ملیں گے، اور میں تمہیں دین کی تعلیم بھی دوں گا، عالم بھی بناؤں گا، تم اپنی والدہ سے پوچھ کر آؤ۔ وہ یتیم لڑکا تھا، گھر گیا، والدہ سے پوچھا تو والدہ بھی راضی ہو گئی، اس لیے کہ غربت تھی۔ جب حضرت اس کو لے کر وہاں سے چلنے لگے تو بچے نے حضرت کا ہاتھ چھوڑ کر یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کر کے، کیا ہندوستان کے اندر یہ صاحب بھی ملیں گے؟ حضرت تھوڑی دیر آبیدہ ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ ہندوستان میں یہ مل جاتے تو ہم یہاں پر کیوں نہ؟ بچے نے فوراً کہا کہ اگر یہ صاحب وہاں پر نہیں ملتے ہیں تو یاد رکھیں میں ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک 8 اور 10 سال کے بچے کے اندر، جبکہ وہ یتیم ہے، غریب ہے، کس نے ڈالا ہے؟ یہ ماں ہی تو ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر پیدا کی۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ آج 3 سال 4 سال کے بچے کو گانے یاد ہو رہے ہیں لیکن کلمے یاد نہیں ہو رہے ہیں۔ آج 3-4 سال کے بچہ جو ہے پورے کارٹون جانتا ہے اور کس طریقے سے لگانا ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کو ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ اور صحابیات کے نام یاد نہیں۔ یہ بڑی غفلت کا شکار ہیں ہم لوگ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طور پر دین کو سمجھنے، اور ہماری بچیاں جو اس وقت ارتداد کا شکار ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے اور اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات، میں شہروں سے دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات شاید پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایسے خطابات ہمیں جو ہے ان محافل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ بات کے ایسے عنوانات جیسا کہ آج کا عنوان ہے کتنا ضروری ہے، اس سے آپ اس کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ ذکر آیا رشیا کا، مجھے موقع ملا تھا رشیا انڈین ڈیلیگیشن دینے کا،
ہندوستانی وفد کرنے کی حیثیت سے میں نے رشیا کا دورہ کیا تھا، تو پہلا ہمارا جہاز اترا تاشکند میں، اور تاشکند میں جو روس کے سب سے بڑے عالم تھے وہ ہندوستانی ڈیلیگیشن کو کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو تاشکند کے تجربے میں کچھ ایسے رہے کہ اندازہ یہ ہوا کہ شاید روس کی حکومت اسی طرح سے قائم رہتی تو پتہ نہیں کہ وہاں پہ اسلام کا کیا شروع ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا منظور تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر جیسا آپ نے بیان کیا 3 ریاستیں اس وقت اسلامی تعلیمات کے زیر اثر ہے، اسلامی حکومت ہے۔ بات اگر کرنے بیٹھے روس کے دورے کی تو پھر آپ سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ایک مسجد میں تاشکند کے فجر میں گیا ہوں تو ایک نوجوان لڑکا بھی جو ہے نہیں دکھا مجھے، سب 60 سے لے کے 105 103 104 کی عمر، اور ایسی آپ اندازہ لگائیے یہ 100 سے زائد کی جو عمر کے تھے تو ان کی آنکھ ایسے جو ہے اسے بہت آ کے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، پتہ ایسا دیکھا، یہ حالت تھی ان کی عمر کی۔ اور جس مسجد میں میں گیا تاشکند میں تو اس میں جو ہے 60 سال سے نیچے کا کوئی بچہ نظر نہیں آیا، کوئی آدمی 60 سال کا نیچے نہیں آیا، اور انہوں نے جب مجھ سے کہا تو تعارف ہوا، کسی نے کہا انڈین، تو پھر انہوں نے ترجمہ کر کے کہا ہندی کر کے تعارف کرایا گیا، پھر مجھے قبرستان کی طرف لے جایا گیا، گلبت تھی وہاں پہ ایک بزرگ تھی، اس کے اندر دورہ کرایا گیا۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا 60 سال سے کم عمر بچہ کوئی 60 سال سے کم عمر کا آدمی کو دکھائی نہیں۔ میں جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ صاحب یہ کاٹن کی پیداوار کا موقع ہے، یونیورسٹیز بند ہوتے ہیں تو ہم کاٹن کے لیے بچوں کو لگا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے سب بچے ہوئے مدرسوں میں بھی نہیں ہیں، یہاں پہ بھی نہیں دکھتے آپ کو، لیکن عام طور پہ مذہب کی طرف راغب نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا اس کے میں کہاں تک وضاحت کروں، اور بہت ہی اہم عنوان ہے، آپ جو سبق توجہ ہو سکے کریں کہ یہ جو ہے مجھے بیت المال میں قربت حاصل ہے مولانا عاقل کے صاحبزادے کی، حمید الدین عاقل صاحب تھے تو بیت المال کے رکن، اس کے بعد ان کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے یہ بیان کیا، مولانا عاقل بھی یہ بیان کرتے تھے کہ صبح اٹھ کے جب وہ اپنے مطلب کہیے یا کچھ کہیے اس کو جب آتے تھے تو برابر 2-3-4 والدین تشریف فرما ہوتے تھے، شکایت یہ تھی کہ میری لڑکی عاشق میں مبتلا ہو گئی ہے غیر مسلم، دوسری کی شکایت یہ تھی کہ وہ لڑکی غائب ہے گھر سے، تیسری کی شکایت تھی کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، گھر میں ہی حاملہ ہو گئی ہے، اور اس کا دوست جو ہے غیر مسلم۔ بتائیے کہ اس طرح بے رخی، ماں باپ کی عدم نگرانی، اور پھر ان معصوموں کی بے حیائی، یہ جو ہے کہاں تک ہم پر لے جائے گی، کہاں تک پہنچائے۔ آپ روزانہ اخبار میں دیکھیے کوئی نہ کوئی خبر آپ کو ایسی ملے گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بھی اقتدار جو آپ نے قربان کیا بہت ہی اچھا، اس کے کتنے لوگ شکار ہیں۔ بہرحال اب میں زیادہ تو آپ سے عرض نہیں کروں گا، تو بتائیے ضرور کہوں گا کہ ہمارے 4 صفحے کے کتاب کا آپ کو اچھا مل چکا ہے، کبھی بھی رائے لیتے جائیے، اور بہت ہی اہم عنوان ہے 4 صفحے کا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہماری اقبال شناسی کے 1000 سے زائد کتابات ہوئی، 1040 کی کتابیں، اور جو مجھے پاکستان کے ایک عالم آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اخبار پر اتنے کتابات تو ہمارے پاکستان کو بھی نہیں ہوئے، حالانکہ اخبار پاکستان کی پیداوار ہے اور ابھی بھی ان کی مدد لاہور ہے، تو یہ بات اندازہ لگائیے کہ اخبار کمیاں کتنے ہیں، جو اتنی پابندی
मछली से 4 से पेट बनाते हैं, मुझे खरीद वक्त है। और मुझे एक चीज़ की शिकायत है साहब, ये है कि आजकल स्कूल और कॉलेज सब है, और आप हम यहाँ जो तशरीफ फरमा है और अब मुलाज़ा फरमाइए, शायद मेरा अंदाज़ा है 25-30 साल की उम्र से कम का कोई नहीं, जबकि स्कूल और कॉलेज बंद है, तो फिर ये जिम्मेदारी किस पे? क्यों नहीं आप अपने साथ बच्चों को लाते? न सिर्फ ये कि अगर उन्हें समझने में कोई खत्म की है तो उनको ये महसूस होगा कि हमारे तौर तरीके क्या है, हम किस तरीके से बैठते हैं, किस तरह से दीन की बातें करते हैं, किस तरह के दीन की बातें सुनते हैं। और अगर बस कीजिए किसी महफिल से अगर 2, 4, 5 नसीहतें भी लेके उठते तो उनकी जिंदगी में कितना फर्क आएगा? मानिए बताइए मुझे, एक भी नौजवान बताइए, ये 25 साल से कम उम्र के शायद एक आदमी किस पर हम जिसका मामूली बात नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान में भी महफिल अखबार से जैसे कि महफिल की तरह की इतनी नशिस्तें नहीं हुई हैं जिनकी और आपको पता है या नहीं है मालूम, इस वक्त जब मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारी दुनिया में देखा रहा है। मैं खुद भी तमाम गया था मेरे साहबजादे के पास, पाबंदी से महफिलों को देखता हूँ, तो कई जगह देखे जाते हैं। साहब से भी ये बताएंगे आपको, आप दिखा सकते हैं अपने लोगों को कि वो किस तरीके से सफल कर सकते हैं। अब अंदाजा लगाएंगे कि ये हमारे आज के जैसे मुखर्रिर हैं, मुफ्ती साहब इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? ये नहीं है कि उनको कोई शोहरत की ख्वाहिश है, ये नहीं है कि उनके यहाँ के किताबा से में इजाफा होता है, ये है कि दर्द जिगर है, दर्द दिल है, ये कि समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं उसको दूर कर इस्तेमाल करने का हौसला बनाए लाएंगे बच्चों को। मुझे बड़ी खुशी होती है कभी साल जगह पर बैठे आप अपनी जिम्मेदारी समझे, नौजवान को लाइए, कॉलेज स्कूल जाएंगे अलग बात है, अब तो फुर्सत हो बहरहाल चूँकि दुआ हो चुकी है तो आपसे दुआ से 4 समय ربنا